بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسمو امیر نے جمہوریہ نیپال کی صدر کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے آج صبح قطر کے دورے پر آئے ہوئے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سیکرٹری جنرل نے ملاقات کی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے دوحہ میں ہونے والے افغان مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے، اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 214 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد 1,20,303 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ نیپال کی صدر بیدیا دیوی بھنڈاری کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے نیپال کی صدر کے نام مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ دریں وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے نیپال کے وزیر اعظم KP شرما کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا تار ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے آج صبح خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سیکرٹری جنرل نائف فلا الحجرف نے ملاقات کی، جو ایک وفد کے ہمراہ قطر کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ بات چیت کے دوران GCC کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا اور باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئے۔ بعد میں GCC کے سیکرٹری جنرل نے وزیر تجارت اور صنعت علی بن احمد الکواری کے ساتھ ملاقات کی، جس میں خلیج کے علاقے میں کمرشل اور صنعت کے شعبوں سے متعلق باہمی دلچسپی کے معاملات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ کرونا وائرس کی وبا کے پھیلنے کے نتیجے میں GCC کے ممبر ممالک کو درپیش اقتصادی اور تجارتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جاری کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے GCC کے ممبر ممالک کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے آج صبح قطر کے لیے ملائیشیا کے سفیر زمشاری شہران، آسٹریا کے سفیر کیرن فچ ٹنگر، بنگلہ دیش کے سفیر محمد جاسم الدین اور قازقستان کے سفیر ارمان اسقالوف نے الگ الگ ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت کے نسخے پیش کیے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے ان سفراء کو خوش آمدید کہا اور ان کی نئی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس توقع کا بھی اظہار کیا کہ ان کے سفارتی مشن کے دوران مختلف شعبوں میں قطر اور ان کے ممالک کے مابین تعلقات کو فروغ حاصل ہوگا۔ قطر چیریٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے سوڈان میں آنے والے شدید سیلابوں کے متاثرین کے لیے شروع کی گئی امدادی مہم کے تحت 100 ٹن اشیاء خورد و نوش اور طبی امداد کی تقسیم کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس ضمن میں قطر چیریٹی کو قطر ایئر ویز کا تعاون حاصل ہے۔ قطر ایئر ویز کا ایک کارگو طیارہ یہ امدادی سامان لے کر خرطوم پہنچ گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے دوحہ میں ہونے والے افغان امن مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے۔ سلامتی کونسل نے ان مذاکرات کے پہلے راؤنڈ کے لیے حکومت قطر کی جانب سے غیر معمولی سہولتیں فراہم کیے جانے کی بھی تعریف کی ہے۔ سلامتی کونسل نے ایک متفقہ بیان جاری کیا ہے، جس میں کونسل کے ممبران نے افغانستان کی آزادی، خود مختاری، قومی اتحاد اور جغرافیائی سالمیت کے معاملے میں سلامتی کونسل کی اسٹرانگ کمٹمنٹ کا اعادہ کیا ہے۔ کونسل کے ممبران نے تسلیم کیا کہ افغانستان کے اندر پائیدار امن افغان گروپوں کے مابین مکمل اور جامع مذاکرات کے ذریعے ہی قائم ہو سکتا ہے۔ قطر میں کرونا وائرس کی وبا کے موجودہ حالات کے دوران پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کے لیے حکومت کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو قطر بزنس مین ایسوسی ایشن نے قابل قدر اور فائدہ مند قرار دیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے 32ویں اجلاس میں حکومت کی جانب سے مالی اور اقتصادی تعاون اور حوصلہ افزائی کی تعریف کی گئی ہے۔ بزنس مین ایسوسی ایشن نے پرائیویٹ سیکٹر کو درپیش مشکلات کا جائزہ لینے کی غرض سے حکومت کی جانب سے قائم کی گئی کمیٹی کی کوششوں کو بھی سراہا ہے۔
واضح رہے کہ اس کمیٹی کے قیام کا مقصد سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹرز کے درمیان پارٹنرشپ کو مضبوط بنانا ہے تاکہ ملک کے اندر اقتصادی ترقی کو فروغ حاصل ہو سکے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخہ عالیہ احمد بن سیف التانی نے کہا ہے کہ سپورٹس کو پائیدار ترقی کے مقاصد کے حوالے سے نیشنل اسٹریٹجیز میں بنیادی حیثیت حاصل ہے اور اس کے ذریعے دہشت گردی، تشدد اور انتہا پسندی کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار سپورٹس کے ذریعے پرتشدد، انتہا پسندی سے بچاؤ اور انسداد دہشت گردی سے متعلق اقوام متحدہ کے ایک پروگرام میں تقریر کرتے ہوئے کیا۔ یہ پروگرام قطر، چین اور جنوبی کوریا کے مشترکہ تعاون سے ترتیب دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست قطر کو سن 2022 میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی پر فخر ہے کیونکہ تاریخ میں یہ ورلڈ کپ مشرق وسطی کے علاقے اور عرب دنیا میں پہلی مرتبہ منعقد ہو رہا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 230 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 214 مریضوں کے شفا پانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,20,303 ہو گئی ہے۔ وزارت نے وائرس کے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی تصدیق کی ہے۔ دریں اثنا سینیگال میں قطر کے سفارت خانے نے قطر چیریٹی کی جانب سے سینیگال کی حکومت کی کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے سلسلے میں جاری کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے میڈیکل ایڈ اور فوڈ باسکٹس مہیا کی ہیں۔ دریں اثنا وزارت صحت نے مریضوں کی سلامتی کے پروگرام کے چھٹے ہفتے کی تقریبات کے اختتام پر ایک علمی اور سائنسی کانفرنس منعقد کی ہے۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر صحت ڈاکٹر حنان الکواری کا کہنا تھا کہ قطر کے اندر لگاتار چھٹی مرتبہ مریضوں کی سلامتی کا ہفتہ منایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر رہنے والے قطری اور غیر ملکی شہریوں کو ریاست کی مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 30.8 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ ان میں سے 21 ملین لوگ صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ 9,57,000 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ بھارت کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 92,605 نئے کیسز رپورٹ کیے ہیں، جس کے بعد وہاں کورونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 5.4 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ دنیا میں بھارت امریکہ کے بعد وائرس متاثر ہونے والا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے۔ بیلجیم میں حالیہ ہفتوں کے دوران وائرس کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہوا اور یوں وہاں پر مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ادھر برطانیہ میں پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے والوں پر تقریباً $13,000 فی کس جرمانہ کیے جانے کے باوجود آج لندن کے وسطی علاقے میں 1,000 سے زیادہ لوگوں نے مظاہرہ کیا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیاں پھر سے نافذ کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں اقوام متحدہ کے ممبر ملکوں کی جانب سے ان پابندیوں پر عمل درآمد نہ کرنے پر خبردار بھی کیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ انہیں اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دریں اثنا تہران حکومت نے واشنگٹن کی جانب سے نئی پابندی عائد کیے جانے کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر پھر سے پابندیاں عائد کرنے کی کوششیں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل میں ان پابندیوں کا مقصد اقوام متحدہ اور عالمی برادری پر امریکی دباؤ قائم کرنا ہے۔ تازہ رپورٹس کے مطابق ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایران پر اقوام متحدہ کی جانب سے پابندیاں عائد کرنے کی کوشش میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ ایران پر اقوام متحدہ کی جانب سے پھر سے پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ صدر حسن روحانی نے زور دے کر کہا کہ ایران امریکہ کی بولنگ یعنی غنڈہ گردی کا منہ توڑ جواب دے گا۔ دریں اثنا عالمی طاقتوں کے ساتھ سن 2015 میں کیے گئے ایران کے جوہری معاہدے کے 3 یورپی ممالک فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے کہا ہے کہ ایران پر اقوام متحدہ کی جانب سے دوبارہ پابندیاں عائد کرنے کی کوئی بھی کارروائی یا فیصلے کو قانونی حیثیت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ واشنگٹن حکومت نے مذکورہ جوہری معاہدے سے سن 2018 میں خود سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔
آج افغانستان کے شمال مشرقی صوبے کندز میں طالبان کے ایک ٹھکانے پر کیے گئے 2 فضائی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 11 عام شہری ہلاک اور 10 سے زیادہ دیگر افراد زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ لیبیا کی اسٹیٹ آئل کمپنی نے تیل کی پیداوار میں اضافہ کرنے اور برآمدات کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کو منصفانہ انداز سے تقسیم کیا جائے گا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے گزشتہ دنوں لیبیا کے متنازع گروپوں کے مابین مفاہمت ہو گئی تھی، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی جسٹس روتھ گنزبرگ کے انتقال کے بعد ان کا جانشین مقرر کرنے میں تاخیر نہیں کریں گے۔ صدر کے اس بیان کے بعد امریکہ میں ایک آئینی بحران پیدا ہو جانے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے، کیونکہ چند ہفتوں بعد امریکہ کی ریسنٹ ہسٹری میں انتہائی اہم صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ آن جہانی جسٹس روتھ گنزبرگ کے جانشین کی تعیناتی کے معاملے کو ملتوی کر دیا جائے، اس لیے کہ صدر ٹرمپ اپنے کسی پسند کے حامی جج کو اس عہدے پر فائز کر سکتے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ قائبس معمیر نے جمہوریہ نیپال کی صدر کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے آج صبح قطر کے دورے پر آئے ہوئے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سیکریٹری جنرل نے ملاقات کی۔ کی سلامتی کونسل نے دوحہ میں ہونے والے افغان امن مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے، اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 214 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد 1,20,303 ہو گئی ہے۔